اب آئیے، اب ہم اس گفتگو کی طرف آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کیوں پیدا فرمایا؟ ساری کائنات سے پہلے، سارے مخلوقات سے پہلے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیوں پیدا فرمایا؟ اس کی ایک وجہ تو حضرت محدث دکن علیہ رحمہ نے دی ہے، اس کا خلاصہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سوال ہوتا ہے کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخر میں کیوں آئے جب سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے؟ سب سے پہلے پیدا ہوئے تو سب سے پہلے نبی آنا تھا، لیکن تمام انبیاء کے آخر میں خاتم النبیین بن کر کیوں تشریف لائے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبدأ کائنات ہے، کائنات کی اصل ہے، کائنات کا بیج ہے، کائنات کی شروعات ہے، اور جو مبدأ کائنات ہوتا ہے، جو اصل ہوتا ہے، وہ ابتدا میں بھی ہوتا ہے اور انتہا میں بھی ہوتا ہے۔ اصل کی علامت یہی ہے۔ مثال دیتے ہوئے ایک درخت کی مثال آپ دیتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ آم کا درخت ہے سمجھیے، اس کی گٹلی آپ نے زمین میں بوئی، گٹلی سے پودا نکلا، پودا سے درخت بنا، درخت پھیلنے لگا، ٹہنیاں، شاخیں، پتے، پھول، اس کے بعد پھل آ گیا۔ پھل کو آپ نے توڑا تو سب سے آخر میں کیا نکلا؟ پھل نکلا؟ نہیں، ابھی رکیے، جب پھل کو چیرا جائے گا، کاٹا جائے گا، اس کے اندر سے پھر گٹلی نکلی۔ تو گٹلی درخت کی ابتدا میں بھی تھی، درخت کے انتہا میں بھی ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ گٹلی درخت کی اصل ہے۔ جو درخت کی اصل ہے وہ درخت کی ابتدا میں بھی ہے، درخت کی انتہا میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا تاکہ قیامت تک حضور کی نبوت قائم اور دائم رہے، اور اس کے ذریعے سے ایک اشارہ مل جائے کہ میرا حبیب مبدأ کائنات ہے، اصل کائنات ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا خدائی کا ایسا قرینہ نہ ہوتا اگر تاجدار مدینہ نہ ہوتا، نہ ہوتی زمین چاند سورج ستارے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت کے رحمت للعالمین پیدا ہوئے، شکر عزت کے رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ تو ایک وجہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبدأ کائنات ہے، اسی لیے سب سے پہلے حضور کو پیدا فرمایا، اس کے بعد حضور کے نور مبارک سے تمام مخلوقات وجود میں آئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر۔ بھائی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے۔ خالق کس کو کہتے ہیں؟ خالق اسے کہتے ہیں جو پردہ عدم سے کسی چیز کو وجود بخشے، یعنی کسی چیز کا نہ نام تھا، نہ اس کی صفات تھے، نہ اس کو کوئی جانتا تھا، وہ چیز ہی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اس کو پیدا کیا، تو پھر وہ وجود میں آئی تو اس کا نام بھی ظاہر ہوا، اس کے صفات بھی ظاہر ہوئی۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کا خالق ہے، تو ایک زمانہ تھا جب آسمان نہیں تھے، آسمان نام کی کوئی چیز جانتا ہی نہیں تھا کوئی بھی، آسمان نامی چیز تھی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہوا، آسمان کو بھی پیدا کیا، اس کی صفات کو بھی پیدا کیا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، ساری مخلوقات دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں یہ آسمان ہے، یہ بلندیاں ہیں، اور یہ اس کی اونچائیاں ہیں، اور یہ اس کے صفات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح علی ھذا القیاس ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا، پہلے وہ چیز نہیں تھی، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے سے وجود میں آئی۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی یہ صلاحیت دی ہے کہ انسان بھی چیزوں کو ایجاد کرتا ہے۔ انسان نے پنکھے بنائے، اسی لیے تو
دنیا میں جو چیزیں ہیں اس کی دو قسمیں بتلائی جاتی ہیں، ایک مصنوعی، ایک قدرتی۔ قدرتی وہ اشیاء ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، کسی انسان نے نہیں بنایا، جیسے مچھر ہے، مکھی ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، جانور ہے، انسان ہے، یہ قدرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اس کے بننے میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں مصنوعی ہیں، انسان نے بنائی ہیں، جیسے جہاز ہیں، بری جہاز، بحری جہاز ہے، عمارتیں ہیں، پنکھا ہے، لائٹ ہے، انسان نے بنایا ہے، اس کو مصنوعی کہتے ہیں۔ مگر یاد رکھ لیں، انسان بنانے سے انسان خالق نہیں بنا، خالق اللہ ہی ہے۔ جیسے عمارت کا خالق اللہ، جہازوں کا خالق اللہ، گاڑیوں کا بھی خالق اللہ۔ جو چیز انسان نے بنائی، انسان اس کو بنانے والا تو بن سکتا ہے، فنکار بن سکتا ہے، لیکن خالق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان نے جو بنایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کر کے ہی بنایا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وہ عقل نہ دیتا، وہ فہم نہ دیتا، تو یہ انسان نہ بنا سکتا۔ نہیں، دیکھیے، کتے کچھ نہیں بناتے، بلیاں کچھ نہیں بناتے، بندر کچھ نہیں بناتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عقل نہیں دی ہے، وہ نہیں بنا سکتے۔ انسان کو یہ صلاحیت ہی انسان بنا رہا، تو انسان کی بنی ہوئی چیز کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ لیکن یہ انسان ہے، بناتا ہے تو اتراتا بھی ہے کہ میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، اتراتا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک عیب رکھا ہے، ایک کمزوری رکھی ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ انسان بناتا تو ہے لیکن ترقی تدریجاً کرتا ہے، آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے۔ بیک وقت کمال والی چیز کو انسان نہیں بنا سکتا۔ انسان سب سے پہلے جو چیز بناتا ہے وہ گھٹیا ہوتی ہے، وہ بدصورت ہوتی ہے، وہ خامی والی ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتی ہے، اور بعد میں جو چیز بناتا ہے انسان وہ خوبی والی ہوتی ہے، وہ خوبصورت ہوتی ہے، وہ کمال والی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان نے سب سے پہلے مائکروفون بنایا۔ مائکروفون کو جب انسان نے بنایا تو اس کی آواز ایک بستی کے حد تک محدود تھی۔ گراموفون جو بنا، گراموفون کی آواز ایک بستی تک محدود تھی، ایک شہر سے دوسرے شہر تک بھی اس کی آواز نہیں جا سکتی تھی، گراموفون کی آواز۔ انسان نے گراموفون بنا کر کمال تو کر دیا کہ ایک آواز کو دور تک پہنچا رہا ہے، لیکن آواز کو دور تک جو پہنچ رہی ہے وہ بہت محدود ہے۔ پھر انسان نے غور کیا کہ بھئی کمال تو یہ ہے کہ دلی میں بولا جائے اور حیدرآباد میں سنا جائے، کمال تو تب ہوتا ہے۔ تو پھر انسان نے غور و فکر کر کے، محنتیں کر کے ریڈیو بنایا۔ ریڈیو گراموفون کے بعد بنا، تو ریڈیو کے اندر وہ خوبیاں آئیں جو گراموفون میں نہیں تھی۔ اب ریڈیو میں یہ خاصیت ہو گئی کہ دور دور کی خبریں پہنچ رہی ہیں، سماچار پہنچ رہے ہیں، کھیل کہیں اور ہو رہا ہے، سنا کہیں اور جا رہا ہے۔ تو یہ وسعت ہو گئی انسان کے کام میں۔ لیکن پھر انسان نے سوچا یہ تو صرف آواز سنائی دے رہی ہے، یہ ایک ریڈیو کی آواز ہے لیکن تصویر نظر نہیں آ رہی۔ خوبی تو یہ ہے، کمال تو تب ہوگا جب ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ نشر بھی ہو، تصویر بھی نظر آئے، حرکات بھی نظر آئے، بولنے والی کی آواز بھی معلوم ہو اور بولنے والا بھی نظر آئے۔ تو انسان نے اپنی عقل پر زور دے کر، محنت کر کے، مشقت کر کے، کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ٹی وی کو ایجاد کیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہاں گراموفون اور کہاں ٹی وی، کہاں ریڈیو، کہاں ٹی وی۔ یہ ٹی وی بعد میں بنا، تو ٹی وی کے اندر وہ خوبیاں رہیں جو ریڈیو کے اندر نہیں تھی۔ ریڈیو کے اندر جو کچھ خوبیاں ہیں وہ ساری ٹی وی کے اندر تو ہیں، لیکن جو چیز نہیں تھی ریڈیو میں وہ ٹی وی کے اندر بھی آ گئی۔ پھر ٹی وی کے بعد کمپیوٹر بنا، پھر لیپ ٹاپ بنا، اب آج کا دور تو فونوں کا ہے، جیب میں دنیا کو لے کر پھر رہا ہے۔ کمپیوٹر بھی آ گیا، ٹی وی بھی آ گیا،
ہر چیز، کیلکولیٹر، کالنگ، ویڈیوز، ہر شے فون کے اندر جمع ہو گئی۔ یہ آخر میں بنا تو سب چیزوں سے زیادہ بہتر اور خوبصورت یہ بنا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے، انسان کے اندر ایک کمزوری ہے کہ وہ بیک وقت جو ہے فی الفور اچھی چیز نہیں بنا سکتا، کمال والی چیز نہیں بنا سکتا۔ انسان کے ہاتھوں بعد میں بننے والی چیز پہلے والی چیز سے بہتر ہوتی ہے، اور انسان کے ہاتھوں پہلے بننے والی چیز بعد والی چیزوں سے کمتر اور گھٹیا ہوتی ہے۔ جب یہ بات سمجھ چکے تو اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اس نے کائنات کو وجود بخشا ہے، اس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند و سورج کو بنایا، ہر ایک میں خوبیاں بھی رکھی ہیں اور خامیاں بھی رکھی ہیں۔ آسمان میں جو خوبیاں ہیں وہ زمین میں نہیں، زمین میں جو خوبیاں ہیں وہ آسمان میں نہیں، چاند و سورج میں جو خوبیاں ہیں وہ ستاروں میں نہیں، اور ستاروں میں جو خوبیاں ہیں وہ چاند و سورج میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں حسن کو تقسیم کر دیا، کمالات کو تقسیم کر دیا، خوبیوں کو تقسیم کر دیا۔ ہر ایک کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہوا قدرت کے جلوے دکھائے جائیں، قدرت کا شاہکار دکھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان تو بنا کر اتنا نہیں، رب کے سامنے اکڑ نہیں، سن تو کمزور ہے، تدریجاً ترقی کرتا ہے، تیرے ہاتھ سے بعد میں بننے والی چیز پہلے والی چیز سے بہتر ہوتی ہے، لیکن سن میں نے جس نور کو ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا وہ بے عیب ہے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ جس کو سب سے پہلے پیدا کرتا ہے وہ بعد میں آنے والی چیزوں سے بہتر ہوتی ہے، اور یہ بہتر بنانا کمالات پر دلالت کرتا ہے، قدرت پر دلالت کرتا ہے، اختیار پر دلالت کرتا ہے۔ تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قدرت کا شاہکار ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، سارے انسانوں کا رب ہے، لیکن اسے یہ پسند ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کہا جائے۔ دیکھیے آپ کیا فرماتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی، محبوب تمہارے رب کی قسم، قسم کھانے والا کون ہے؟ خود پروردگار ہے، تو یوں بھی تو قسم کھا سکتا تھا، میری قسم نہیں، بلکہ فرمایا تیرے رب کی قسم۔ تیرے رب کی قسم کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ میں خود چاہتا ہوں کہ تیری طرف سے میری نسبت ہو۔ ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمتی ربک، آپ کے رب کی رحمت کا ذکر جو اس نے یحیی زکریا پر کیا۔ تو انعام تو زکریا علیہ السلام پر ہوا تھا، لیکن نسبت مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنی سمجھا رہا ہے، اپنی بتا رہا ہے۔ تو رب کو یہی پسند ہے کہ اسے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، اس لیے کہ رب آسمان کہا جائے گا تو آسمان کے اندر کچھ کمی ہے، زمین کا کہا جائے گا زمین کے اندر کچھ کمی ہے۔ رب فرماتا ہے بعد میں بننے والی چیزوں کو تو میں نے بنا دیا، لیکن پہلے والی چیز کی مثال نہیں لائی جا سکتی، پہلے والی چیز بے مثل و بے عیب ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر اگر کوئی عیب کو تلاش کرتا ہے، کمی کو تلاش کرتا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی مخلوق میں کمی کو تلاش کر رہا ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ بہرکیف یہی وجہ ہے کہ جو قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے تو مثال لاؤ۔ کس کی مثال لاؤ؟ بعض مفسرین اکرام نے فرمایا ذات مصطفیٰ کی مثال لاؤ، کہ اگر تمہیں شک ہے تو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لا کر بتاؤ، حضور کی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا تو یہ قدرت کا شاہکار ہوا۔ اور ایک وجہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
خالق اور مخلوق، اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے درمیان ایک وسیلہ ہے۔ مخلوق کے اندر یہ کمال نہیں کہ خالق سے ڈائریکٹ فیض لے سکے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ واجب ہے، ہم ممکن ہیں، وہ لا محدود ہے، ہم محدود ہیں۔ اس کی شان اعلیٰ و ارفع ہے، ہماری شان ادنا کی طرف ہے۔ وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، ہمارے اندر بے شمار نقائص موجود ہیں۔ وہ اونگ سے بھی پاک ہے اور ہم سونے کے بغیر جی نہیں سکتے۔ وہ کھانے پینے سے پاک ہے، ہم کھانے کے بغیر جی نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت کہاں اور ہماری حیثیت کہاں؟ تو ہم اس سے ڈائریکٹ فیض کیسے لے سکتے تھے؟ اس سے یہ مخلوق، ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ فیض نہیں لے سکتی تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں وسیلہ مصطفیٰ کو رکھا۔ حضور کے اندر یہ صلاحیت رہی کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات سے بھی فیض لیتا ہے اور مخلوق کو بھی فیض دیتا ہے۔ اسی لیے حضور بشر کی حالت میں تشریف لائے۔ بشر کیوں بن کر تشریف لائے؟ فرشتے بن کر آتے تو ہدایت دے سکتے تھے، ہم ان کی پیروی کر سکتے تھے۔ فرشتے نکاح نہیں کر سکتے، لہذا حضور بھی نکاح نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، لہذا حضور بھی کھاتے پیتے نہیں۔ فرشتے سوتے نہیں، لہذا حضور بھی سوتے نہیں۔ جب حضور نہ سوتے، حضور نہ کھاتے، حضور نکاح نہ کرتے، حضور نہ چلتے، حضور بشری زندگی نہ گزارتے تو ہمیں بشری طریقہ کیسے ملتا؟ سنتیں کہاں سے ملتی؟ سونا کیسا اللہ کو پسند ہے کیسے معلوم ہوتا؟ کیا کھانا اللہ کو پسند ہے کیسے معلوم ہوتا؟ اور نکاح کے طور طریقے کیسے معلوم ہوتے؟ بیویوں کے ساتھ حقوق کا انداز کیسے معلوم ہوتا؟ بچوں کی تربیت کا انداز کیسے معلوم ہوتا؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ بہترین نمونہ کب بنا؟ جب حضور بشر بن کر تشریف لائے، انسان بن کر تشریف لائے۔ تو اسی لیے انسان بشر ہے مگر نوری بشر ہے، بشر ہے مگر نوری بشر ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں وسیلہ بنایا تاکہ حضور اللہ سے فیض لیں اور بندوں کو فیض دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ جس نے کہا کہ میں نے رب کو پہچان لیا، مطلب وہ پہچانا نہیں۔ اللہ کو کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اسے پہچان نہیں سکتا تو ایمان کیسے لائے گا؟ اسے جانے گا کیسے؟ کسی کو پہلے جانا جائے گا، پہچانا جائے گا تو ایمان لایا جائے گا، مانا جائے گا۔ پہچانا ہی نہیں تو پھر ایمان کیسے ہو؟ اور ایمان نہیں تو عبادت کیسے؟ تو پھر اس نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ جنات اور انسان عبادت کے لیے پیدا ہوئے، مومن بنیں گے تو عبادت کریں گے، ایمان لائیں گے تو عبادت کریں گے۔ اور ایمان کب لائیں گے؟ جب پہچانیں گے، معرفت رب العالمین حاصل ہوگی۔ اور پھر معرفت رب العالمین حاصل کیسے ہوگی؟ جب اسے پہچانا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ رب کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رکھا، لوگوں اسے پہچانو خدا کو پہچان لو گے، اسے جان لو خدا کو جان لو گے، اس پر ایمان لاؤ خدا پر ایمان لا لو گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو حضور کو چھوڑ کر ایمان لاتا ہے ہم اسے مومن ہی نہیں کہتے۔ عیسائی اہل کتاب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں؟ نہیں لاتے، مگر اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، حضور کو نہیں مانتے، مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا عرفان عرفان مصطفیٰ سے ہوگا، میری پہچان پہچان مصطفیٰ سے ہوگی، میرا راستہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام سے ملے گا۔
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب کہہ دو اگر تم محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی اور میری اطاعت کرو، میری اطاعت اور پیروی کو چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر رب تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ لا محدود تم محدود، وہ واجب الوجود تم ممکن الوجود، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دو پہلو رکھے، ایک پہلو وہ ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، جس کی پہچان آسان ہے، اور دوسرا وہ ہے جو عجیب ہے، جسے پہچانا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب سے بھی فیضان لینے والے اور مخلوق کو دینے والے، تو جہاں دینے کی بات ہے مخلوق کو، وہاں مخلوق کے لیے آسان ہے، اور جہاں رب سے لینے والے ہیں وہاں حضور کو پہچاننا ناگزیر ہے۔ بہت سی اس کی مثالیں موجود ہیں، دیکھیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں، کتنی عجیب بات ہے، جسم ہے مگر سایہ نہیں تھا، کیوں؟ یہ عجیب پہلو تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ ناپاک جگہوں پر بیٹھتی ہے، لہذا اس پر حرام کر دیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر بیٹھے۔ کتنی عجیب بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینے مبارک خوشبودار، گلیاں معطر ہو جاتی تھی جہاں حضور گزرتے تھے، صحابہ اکرام پسینے مبارکہ کو لیا کرتے تھے، جمع کیا کرتے تھے تبرک کے لیے، اور دلہن کو لگایا کرتے تھے خوشبو کے لیے۔ ہمارے پسینے کو کوئی استعمال کرتا ہے، بازو سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے پسینے کی وجہ سے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے عجائبات سے سرفراز فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف قرآن مجید کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن دوسری طرف حضور نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق سے کہ ابوبکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال کا مطلب کیا ہے کہ روزے پر روزے، بغیر سحری اور افطار کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے بھی وہ روزے رکھنے شروع کیے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ کمزور ہونے لگے، دیواریں پکڑ کے آنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا تمہیں؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طرح کرتے دیکھا، ہم نے بھی رکھا، تو فرمایا میں تم جیسا تو نہیں، ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ دوسری جگہ فرمایا لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے، ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں۔ ازواج مطہرات دیکھ رہے ہیں، صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، آقا بغیر کھائے پیے، لیکن آقا فرماتے ہیں میں رب کے پاس کھاتا پیتا۔ تو ایک طرف وہ ہے کہ حضور کا کھانا پینا وہ ہے کہ جو کافروں نے کہا تھا کہ مالی حاضر رسول، یہ رسول کو کیا ہو گیا، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے، اپنے آپ کو رسول کہتا ہے معاذ۔ کافروں نے کہا، کافروں نے ایک رخ دیکھا کہ کھاتے پیتے ہیں، صحابہ نے دوسرا رخ دیکھا بغیر کھائے پیے رہتے ہیں۔ تو ایک حصہ وہ ہے جو سب جانتے ہیں، دوسرا حصہ وہ ہے جو بڑا عجیب ہے، کسی کو نہیں پہچانا، کوئی نہیں پہچان سکتا، کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات اور رب کے درمیان جو ہے وسیلہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں سرشاد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ۔